بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ عمران خان صاحب کا ہوش ربا مہنگائی اور اذیتناک لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج عوامی احتجاج اور جلسہ، اسی مقام پر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہاں اپنا آخری جلسہ کیا تھا، وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا، اور آج انہوں نے اپنے ہی جلسے کا ایک طرح سے ریکارڈ توڑا ہے۔ میرے ساتھ فواد چودھری صاحب بتائے جا رہے ہیں۔ فواد صاحب ہیں؟ آواز آ رہی ہے فواد صاحب؟ جی فواد صاحب، کیا توقع تھی آپ کو کہ ہوگا اتنا بڑا جلسہ؟ کیونکہ ایک وقفے کے بعد ہوا، کچھ مومنٹم کا بھی تاثر تھا کہ تھوڑا ٹوٹ رہا ہے، عمران خان صاحب باہر نہیں نکل رہے، ویڈیو لنک پر خطاب کر رہے ہیں، حکومت زیادہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ توقع تھی آپ کو کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ اچھا، دوبارہ کنیکٹ کریں جی فواد صاحب کو۔ سابق وزیر اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب آج موجود بھی تھے اس جلسے میں، اسٹیج پر بھی موجود تھے۔ فیصل عزیز صاحب، یہی سوال میں اگر آپ کے پاس لاؤں تو توقع تھی آپ کو کہ عمران خان صاحب ایک بڑا جلسہ کر پائیں گے؟ کیونکہ تاثر یہ تھا کہ شاید ان کی تحریک اب دم توڑ رہی ہے اور حکومت ان کو ناکام کرنے کی کوشش تو کر ہی رہی تھی بھرپور طریقے سے، اور جیسے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا بھی 70-80% ان کے خلاف تھا، تو آج انہوں نے یہ ایک رسک لیا کہ جلسہ کیا اسلام آباد کے اندر۔ آپ کو توقع تھی کہ بڑا جلسہ ہوگا؟ میرے پاس مجھے تو توقع تھی کہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کے پاس اتنا مربوط مضبوط حقائق کی بنیاد کے اوپر بیانیہ ہے ہی نہیں، اور عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور بھرپور انداز کے اندر ہے۔ وہ سائلنٹ میجورٹی 70-75% وہ عمران خان کے ساتھ ہے، جو کئی دہائیوں تک ہوش میں نہیں تھی اور جس کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کی سیاست سے، وہ ساتھ ہے، یوتھ ساتھ ہے، گھروں کی خواتین ساتھ ہیں، بزرگ ساتھ ہیں، اب تو علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے وہ بھی ساتھ ہیں، نوجوان بچے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تقریریں عمران خان کے دہراتے ہیں۔ تو وہ مجھے یقین تھا کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا، اور جلسے کے باہر بھی جلسہ ہوگا اور دیگر شہروں میں بھی جلسہ ہوگا۔ جو بیانیاں لے کر چل رہے ہیں عمران خان، اس کا توڑ نہیں ہے حکومت کے پاس یا کسی بھی سیاسی لیڈر کے پاس، اور وہ بیانیہ بار بار مضبوط ہو رہا ہے، اور آج کے جلسے میں جو انہوں نے باتیں کر دی اس سے اور مضبوط ہوا۔ پھر یہ کہ عمران خان نے جو بیچ میں جو گیپ آیا تھا اس کو وقت کے ساتھ ساتھ کور اپ کیا ہے، اور کور کرتے کرتے اس کے لیے پوری کیمپین چلائی آج کے جلسے کے حساب سے۔ تو یہ جو آج جلسہ ہوا اس کی کیمپین تھی، چھوٹے بڑے شہروں کے اندر کیمپین تھی، کل وہ خود آ گئے تھے سامنے، کل رات کو پریڈ گراؤنڈ کے اندر موجود تھے، پھر وہ مسلسل لوگوں سے مل بھی رہے تھے، میٹنگز کر رہے تھے۔ تو یہ خاموش ایک پلاننگ کے ساتھ نہیں بلکہ میرا خیال ہے بڑے ٹھیک ٹھاک انداز سے ہوا، اور بہت بڑا جلسہ ہوا۔ اور یہ جو بھی فوٹیج آ رہے ہیں دیگر شہروں کے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں کے اندر بڑا ٹھیک ٹھاک انداز کے اندر دیکھا سنا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو ہم تاریخی جلسہ بھی کہیں گے، اور الٹیمیٹم ٹائپ کی چیزیں بھی ہیں اس میں، انہوں نے مطالبات بھی کر دی ہیں۔ اچھا، کراؤڈ پولر تو ہے فیصل صاحب عمران خان صاحب، اور ان کا ایک کرزمہ بھی ہے، یعنی ان کے ورکرز جو ہیں وہ جتنے مایوس ہو جائیں، ان کے چاہنے والے، جیسے وہ اوس پڑ جاتی ہے کسی چیز پہ، مان پڑ جاتا ہے کوئی جذبہ، لیکن خان صاحب جیسے ہی باہر نکل کے آتے ہیں تو وہ جیسے جگنو کی روشنی ہوتی ہے، خان صاحب فوراً لوگوں کو چارج کر دیتے ہیں اپنے کراؤڈ کو۔ یہ از اٹ ٹرو؟ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ مسلسل ہم نے ان کی پوری اسٹرگل والے ٹائم میں لوگ ان کو دیکھنے آتے تھے، ماضی میں ان کو ووٹ نہیں دیا کرتے تھے، ان کی 26 سالہ اسٹرگل کے اندر شروع میں لوگ دیکھنے آتے تھے، انہیں سننے آتے تھے لیکن ووٹ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارا آٹوگراف لیتے تھے، تصویریں بنواتے تھے، ووٹ نہیں دیتے ووٹ نہیں دیتے تھے، آتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن پھر آہستہ 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 انہوں نے اس کو اب بڑا مربوط انداز کے اندر سارے سین کو کر لیا۔ اب ان کے لوگ جو ہیں ان کے جملے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے آپ دیکھیں ریئیکشن، جو پبلک ہے، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز میں لے کے جلسے کو چل رہے ہوتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ اب یہ نغمہ بھی آئے گا، ابھی یہ بھی آئے گا، ابھی تقریر آئے گی، یہ اس کا کلپ آئے گا، اس کے بعد وہ انداز سے لوگ تیار ہوتے ہیں سننے کے لیے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں پورے ایسا نہیں ہے کہ آئے تقریر کی اور نکل لیے، پتہ بھی نہیں چلا، جیسے بہت سارے لیڈران کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، وہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، وہ ان کے ہاتھ میں کوئی پرچہ تقریر وقریر نہیں ہوتی، وہ دل سے بول رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سن کر، جس کو کہتے ہیں، ہاں، لوگ ان کی باتیں سن کر ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مسلمان بنا رہے ہیں، لوگوں کو جکڑ رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ،
وہ یہ والی ساری باتیں فرماتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا اسے کنیکٹ کرتے ہیں، پاکستان کی تحریک سے کنیکٹ کرتے ہیں، موجودہ حالات سے کنیکٹ کرتے ہیں، دنیا کی صورتحال سے کنیکٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو کنیکٹ کرتے ہیں، پاکستانیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور جو پاکستان کی خرابیاں وہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے ہیں. تو لوگ اس میں مایوس نہیں ہوتے، لوگوں کو پتہ نہیں. اچھا، لوگ بھاگ دوڑ کے چکر میں بھی نہیں ہوتے. تو یہ بڑی خوبی ہے. اچھا، میں ذرا فیصل صاحب، میں واپس اگر اپریل اور مئی کے مہینے میں جاؤں، اور اسامہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اپریل اور مئی میں پہلے خان صاحب نے جلسے شروع کیے، اور ایک کے بعد دوسرا جلسہ اور کامیاب جلسے، اور پھر انہوں نے کہا جی اب لانگ مارچ ہوگا، اب فائنل راؤنڈ. کامیاب جلسے تھے، فائنل راؤنڈ ہوا، حکومت نے بھرپور کوشش کی اس کو ناکام کرنے کی، جیسے تیسے خان صاحب پہنچ گئے اسلام آباد، دھرنا ختم کر دیا، دھرنا نہیں ہوا. اس کے بعد ایک مایوسی کا گراف نیچے جانا شروع ہوا، تھوڑی مایوسی آئی لوگوں میں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اب ایک وقفے کے بعد خان صاحب دوبارہ باہر نکلے ہیں. اب دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسی طرح جلسے کرتے رہے، ہر 8-10 دن کے بعد جلسہ کریں، کیونکہ اب انہیں لوگوں کو یا تو وہ شروع نہ کرتے جلسے، چونکہ انہوں نے جلسے شروع کیے تو اب ان کو اپنے لوگوں کے جذبات کو اور پبلک موبلائزیشن کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کو جلسے کرنا پڑیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ پھر ایک کوئی فائنل کال دیں، الٹیمیٹم دیں کہ بھی اب لانگ مارچ ہوگا فلاں تاریخ کو اور دھرنا ہوگا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں ایک سیاسی پروسیس لے کر چل رہے ہیں. ایک پولیٹکس میں یہی ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت میں اگر کوئی آ جائے تو سمجھتا ہے کہ انارکی ہی ہو تو اس کا مطلب ہے ہاں جی یہ کوئی بڑے ہنگامہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گئے ملک کو، تو پھر وہ سمجھیں کہ ہاں جی ہم سے اقتدار لیا جائے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے عمران خان صاحب نے جو اس سے پہلے دھرنا دیا تھا، کیا اس سے حکومت گر گئی تھی؟ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے حکومت کمزور کتنی ہو گئی تھی. پاناما لیکس ہوا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، لیکن اس کے بعد 2018 کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 2 بڑی جماعتیں اکٹھی ہو چکی تھیں اور ان سے کوئی تیسری جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک چینج تھی، ایک تبدیلی تھی. اور اگر آج میں موازنہ کروں تو مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب اس وقت اس چیز سے زیادہ پاپولر ہیں. کیونکہ دیکھیے امریکہ کے حوالے سے بات اور پاکستان کے ساتھ جو سازش کی گئی اس کا بیانیہ اپنی جگہ بالکل مقبول. اس سے پہلے عمران خان صاحب کا کرپشن کا سارا بیانیہ تھا اور کہ جی الیکشن چوری کیا گیا، وہ اپنی جگہ. لیکن جس قدر میں اس وقت مہنگائی دیکھ رہا ہوں میرے پاس، اس کا پاکستان میں کوئی موازنہ نہیں ملتا. آج آپ جا کر کسی رکشے والے سے، کسی مزدور سے، کسی ملازم، کوئی نوکری پیشہ کسی سے جا کر پوچھیں، کسی تاجر سے پوچھیں، اس کا حال کیا ہے کہ یہ اس وقت لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ صرف موقع کی تلاش میں ہیں. اگر تم یہ سڑکوں پر آ کر جلاؤ گھراؤ کریں تو جس طرف یہ حکومت جا رہی ہے وہ شوق بھی ہے پھر یہ پورا کرنے کی. یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ جس وقت پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو پریشر کوکر میں سے وہ ایک آپ کو آواز آتی ہے کہ جناب اب یہ اندر جو ہے پوری طرح بھاپ بن چکی ہے، یہ اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک کم از کم ایک احساس مل رہا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو ہماری بات کر رہا ہے. ورنہ تو یہاں تو اتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اس وقت. حکومت میری بڑی بہترین جا رہی ہے حکومت، ہم بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ آئی ایم ایف ان سے کہہ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے لاز مضبوط کرو. یعنی اتنی کرپٹ ان کی یعنی سوچ یا ان کی ایک بن چکی ہے ریپوٹیشن کہ یہ اینٹی کرپشن لاز آپ نے مضبوط کر رہے ہیں، یہ نیب شیب جو آپ ختم کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آئی ایم ایف کو پرویو میں نہیں آتا. یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے اور آئی ایم ایف کو کہہ رہا ہے کہ تم تو ہو ہی چور اور کرپٹ لوگ، تمہاری ریپوٹیشن یہ ہے، تم نے تو کرپشن کر دینی ہے. جتنے دولت آ رہی ہے تمہارا ملک نکل نہیں سکتا تمہاری کرپشن کی وجہ سے، اس لیے تم اینٹی کرپشن لاز مضبوط کرو. آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ کہہ رہا ہے اور حکومت کہہ رہی ہے تمہارا مینڈیٹ نہیں ہے. جہاں اس طرح کی حکومت ہوگی وہاں آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور عمران خان صاحب کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کوئی اس وقت اپوزیشن میں ہے. تو سارے کا سارا لوگوں کا جو کی کرن کہہ لیں جو بھی آپ کو ہے وہ اس وقت عمران خان کی طرف جا رہی ہے. اور یہ جو ان کو 5 سال شاید مل سکتے تھے کہ جی عمران خان کے دور میں بڑی مہنگائی تھی فلاں، وہ اب ان کو یہ 5 مہینے بھی مل گئے تو بڑی بات ہے. اور یہ اسی میں ان کا شوق اور لوگوں کا یا جو بھی ہوگا کہ جناب بالکل انہوں نے دیکھ لیا. تو عمران خان صاحب تو اس میں گین کر رہے ہیں اور ایک ملک نکال رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ملک میں انارکی ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی ادارے کے خلاف میں نہیں ہوں اور ان اداروں سپریم کورٹ جانا کیا ہے، ورنہ کہ جی بس سڑکوں پر ہیں، ہمیں کسی ادارے سے کوئی امید نہیں ہے اور جلاؤ گراؤ کرو. وہ نہیں عمران خان صاحب کر رہے اور انہوں نے دھرنے سے بھی سیکھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسی پروسیس کو لے کر چلیں، اپنے کارکنوں کو موبلائز رکھیں، اپنی
پارٹی کو اور لوگوں میں جا جا کر اس طرح اپنا بیانی رکھتے رہے اور ان کو مقبولیت ملتی رہے گی اور یہ حکومت کمزور ہوتی رہے گی کہیں نہ کہیں. اچھا عمران خان تو چلے موجود ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, پبلک ایشوز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. فیصل صاحب ذرا پبلک کے رول کے اوپر میں اگر بات کروں تو ابھی جیسے لیبیا میں عوام نے چڑھائی کر دی پارلیمنٹ کے اوپر اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو آگ لگا دی. برطانیہ میں 9% انفلیشن ہوئی ہے, ڈبل ڈیجٹ میں نہیں گئی, 9% انفلیشن ہے, اور 40,000 ریلوے ورکرز انہوں نے سٹرائک کر دی. 30 سال میں اتنی بڑی سٹرائک کبھی نہیں ہوئی, جام کر کے رکھ دیا انہوں نے پورے ریلوے کے نظام کو. 2016-17 میں آئس لینڈ, یورپی ملک ہے, آئس لینڈ کے عوام اٹھے, انہوں نے انڈے دہی اٹھائی, پارلیمنٹ کے اوپر دے مارے احتجاج کرتے ہوئے. اچھا ہمارے عوام 100 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے اسلام آباد میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو رہی ہے, لوگ تو نہیں احتجاج کر رہے اس طرح سے, لوگ کیوں نہیں نکلے فیصل صاحب؟ میں آپ کو بڑا زبردست سوال ہے. لاطینی امریکہ کے اندر بھی کئی ممالک کے اندر یہ چیز ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو پرائزز کم کرنے پڑے. اچھا پاکستان میں 2 چیزیں میں نے دیکھی ہیں ریسنٹ میں, پہلے اور اب, یہ 70% سائلنٹ میجورٹی ہے جو اس وقت بات کر رہی, جو عمران خان کے جلسوں میں آ رہی, جو سوشل میڈیا کے اوپر جمپے لگا رہی ہے, اور وہ پاکستان کی خودداری اور پاکستان کا جو مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور عمران خان کی باتوں کے اندر ہے, اور عمران خان کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں, اور ان کے نیریٹو کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. اچھا میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے چند ماہ سے, یہ پاکستان میں دی بیسٹ ہو رہا ہے, یہ بہترین ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ پاکستان میں اس سے پہلے ہوا نہیں ہے. پاکستان بننے کے بعد سے ہوتا یہ تھا کہ وڈیرے جاگیردار اسٹیبلشمنٹ طے کرتے تھے کس کو کتنی سیٹیں دینی ہے, کون کیا کرے گا, وہ حکومت بنائے گا, پہلے آپ کی باری پھر میری باری, میں آپ پہ کیس بناؤں گا آپ مجھ پہ کیس بنائیں گے, اور اس طرح کر کے پاکستان چلتا رہا اور پھر ماشاءاللہ بھی لگتا رہا. یہ پہلی بار ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں میڈیا کرپٹ ہے. ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا میڈیا کرپٹ ہے, لوگ لکھ رہے ہیں میڈیا کرپٹ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی کرپٹ ہے, پولیٹیسائز بیوروکریسی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں رات کو عدالت لگ گئی 12 بجے. لوگ اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا, لوگ بول رہے ہیں. اب ہم جس لوگوں نے بولنا شروع کر دیا, ہم مقابلہ جن کنٹریز سے کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں پہ بہت شعور ہے. ہمارے لوگوں نے بالکل بولنا شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں, لوگ سوچ بھی رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے, اور یہ جو آپ منظرنامہ کہہ رہے ہیں شاید. لیکن میرا جو سوال تھا نا کہ لوگ باہر نہیں نکلے, میں یہی سوال لے کے کنول شوذب صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. کنول صاحبہ, عمران خان صاحب آ گئے, لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں, پبلک سینٹیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, پبلک ایشوز اس وقت انفلیشن اور لوڈ شیڈنگ 2 بڑے خوفناک مسائل ہیں. ہر یعنی اپر مڈل کلاس کی چیخیں نکل گئی ہیں, تو سوچے لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس کی کیا حالت ہوگی. لوگ اس طرح سے باہر نہیں نکلے خود سے احتجاج کرنے کے لیے. آج کی بات نہیں کر رہا, ادروائز کیا وجہ ہے, لوگ کیوں نہیں باہر آ پا رہے؟ جی السلام علیکم امیر, کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی اس آرگیومنٹ سے اتفاق نہیں کرتی. میں ابھی گھر پہنچی ہوں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے؟ اتنا نہیں, میں آج کی بات نہیں کر رہا, آج کی بات, آج کا نہیں, آج تو میں کہا آج تو نکلے ہیں, میں ادروائز کہہ رہا ہوں آج تو لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے. ویسے جیسے ملکوں میں باہر عوام خود سے نکل آتی ہے. آپ کا تعلق بھی اسی کلاس سے ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور مجھے اتنے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس تو مکمل طور پہ وائپ آف ہو گئی ہے, اور اپر مڈل کلاس جو ہے وہ بھی بیچاری اب سفید پوشی اپنی چھپاتی پھیری. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پرائسز انہوں نے بڑھائی ہیں اس کو ٹرانسلیٹ ہوتے 15-20 دن لگتے ہیں, اس کا امپیکٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ماسز پہ, اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی کیا کہتے ہیں بلز آنے شروع ہوتے ہیں, آپ گھر کا کرایہ بھرنا پڑتا ہے, بچوں کی آپ کو فیسیں دینی ہیں, بچوں کی کتابیں خریدنی ہیں, تو جو امپیکٹ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. یہ مہینہ پرائم منسٹر صاحب نے خود فرما دیا, انہوں نے جان کے گیس نہیں خریدی, جان کے انہوں نے چیزیں نہیں خریدی, اور عوام کو ایک انرجی کرائسس میں بھی دھکیل رہے ہیں, ان کے ٹیمپرمنٹس کو بھی ان سے بھی کھیل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ ویسے بھی بائی الیکشنز کا ہے, تو اس سارے معاملات میں مجھے لگ رہا ہے کہ آگے حالات خراب ہوں گے اور عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے تاجروں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کو انرجی نہیں دے رہے, صنعتیں بند کرا رہے ہیں, اور پھر رات کو زبردستی دکانیں بند کرتے ہیں, ان کے کاروبار نہیں چل رہے, تو لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا معاشی طور پہ پاکستان کو مفلوج کر کے کرنا کیا چاہ رہے ہیں.
تو میرا یہ خیال ہے امپورٹڈ حکومت نے جس طرح کی لوڈ شیڈنگ کی اور جس طرح کی یہ مہنگائی لے کر آ چکے ہیں، لامحلہ اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح نکل رہے ہیں. احتجاج سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خطرناک لیول پہ نہیں جانا چاہیے احتجاج، ریلیف ملنا چاہیے. جی رائٹ. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگلا جو مارکا ہے، آج تو بڑا زبردست امپیکٹ ڈال دیا آپ کی پارٹی نے، اور اگرچہ میڈیا میں سے ایک بڑے حصے نے بائیکاٹ کیے رکھا سارا دن، لیکن پھر بھی 4-5 چینلز نے دکھایا آج. یہ امپیکٹ اب آپ کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اگلا جو بڑا امتحان ہے وہ 17 جولائی کا، آج سے ٹھیک 16 دن کے بعد ہے. تو یہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے سیٹوں میں. آپ کو کم از کم 13 سیٹیں چاہیے اگر آپ حمزہ شہباز کے اقتدار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس میں بتائیں کہ کیا ہوگا. امیر، پہلے تو میں جو آپ کا میڈیا پہ آپ کا سٹانس ہے میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں. انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیں جرنلزم جو ہے وہ پروفیشن ہے، بزنس نہیں ہے، اور اس بھی ایک واحد پروفیشن ہے جس میں نیوٹرلٹی ہونی چاہیے اور آپ کو دونوں سائڈ دکھانی چاہیے. اب یہ تو اس وقت معاشرے کی، پاکستان پورے کی تکلیف ہے. جو عوام کی آواز کو اگر آپ دبا کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑا زبردست کارنامہ انجام دے رہے ہیں، پھر تو ایسے یہ جو بزنس مین میڈیا چینل خرید لیتے ہیں اور کھول لیتے ہیں، ان کو بند کر دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ عوامی ایشوز پہ واحد ایک جماعت ہے جو اس وقت میجورٹی میں ہوتے ہوئے اسمبلی سے باہر ہے، اور باقی جو سارے کہا کرتے تھے کہ جی مہنگائی بہت ہے، ہم تو عوام کی تکلیف کے لیے سارے اکٹھے ہو کے ہم نے اس لیے چلتی حکومت گرائی ہے، وہ آج سب اندر ہیں. نہ کسی نے نور عالم خان سے جا کے پوچھا کہ تو مہنگائی پہ بڑے مگرمچھ کے آنسو بہاتے تھے، نہ راجہ ریاض کی تکلیفوں کا پوچھا، نہ وہ ہماری ایک خاتون تھی وجیہ صاحبہ، ان سے پوچھا جو ناروال کی بہت بڑی چیمپئن بنا کر. تو یہ ساری باتیں ہیں جو پوچھنے والی ہیں. اور دوسرا جو آپ نے الیکشن کا کہا، دیکھیں ہمارا تو ایک ہی طاقت ہے اور وہ عوام ہے. لیکن اگر ادارے، خاص طور پہ الیکشن کمیشن، وہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ الیکشن کمیشن آف شریفستان کا رول پلے کرے گا، اور دھاندلی جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے عطا اللہ تارڑ کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، عطا تارڑ کو بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ویژولز ہیں، آپ کے اپنے چینل نے بھی دکھائے. تو یہ پھر افسوسناک ہے. پاکستان کو آپ نے کہاں سے تباہ کر، اداروں کو کنٹرول کر کے، یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، کرتے رہے ہمیشہ، ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا. اس کا امپیکٹ آج دیکھ لیں. مطلب جو یہ اشاریے دکھا رہے ہیں نا کہ جی اتنی پرسنٹیج انفلیشن ہے، وہ حقائق سے بہت دور ہے. یہ جب ان لوگوں کے اوپر یہ اشاریہ آپ پھینک رہے ہیں کہ جی 21% بالکل نہیں ہے، کم از کم 35 سے 40% کی انفلیشن ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے کئی ملنے والے رشتہ دار ہیں جو اب صرف بجلی کا بل دے کے تو فاقے کریں. 60-70 ہزار روپیہ ایک بندے کے گھر کا بل آ جائے جو 1.5 لاکھ روپیہ کماتا ہو، وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا اور کیا باقی چیزوں کو پورا کرے گا. یہ بہت بڑا ابھی تو کمل یہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد اتنا بل آ رہا ہے. جی اس طرح ہی ہے. آپ یقین مانے میری اپنی فیملی کے کچھ ہیں لوگ وہ پریشان ہو گئے کیونکہ یو پی ایس تو چل نہیں سکتے. 1 گھنٹہ لائٹ آتی رہی، ایک جاتی رہی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. یقین مان لے، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہی بینگ پی ٹی آئی کہ جی میں کوئی نفرت کا اظہار کر رہی. ننے بچے تھے، ہاتھ اٹھا کے بدوائیں دیتے تھے شہباز شریف اور اس کی پوری ٹیم کو اور اس حکومت. جب گرمی سے تڑپیں گے، اب حبس کا موسم ہے، 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، راتوں کو بچے بھی جاگ رہے ہیں، بڑے بھی جاگ رہے ہیں. صبح ان سے پیٹرول مینج نہیں ہو رہا یا تیل مینج نہیں ہو رہا اپنے دفتروں میں جانے کے لیے. تنخواہیں ان کی بڑی نہیں ہے. ٹیکسز اتنے خوفناک لگا دیے، پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے چوس لیا. بالکل. پھر مجھے بتائیں کہ جب اتنے برے حالات ہیں تو آپ سرکاری ملازمین کو رشوتیں کیوں دے رہے ہیں؟ جو آپ نے ایشوز سامنے رکھ رہی ہیں، آپ سے کچھ دیر پہلے ہم ایگزیکٹلی یہی ایشوز لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے. اب دیکھیں راجہ ریاض تو فرینڈلی اپوزیشن ہے نا. راجہ ریاض کی اپوزیشن پر ہنسنا چاہیے، یہ رونا چاہیے، وہ کیفیت بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کیفیت ہے. سو ایکچولی جو اپوزیشن ہے، جینوئن اپوزیشن، راجہ ریاض کرنا چاہیے. تو چلے پی ڈی ایم کی اپنی جماعت نے ٹوپی پہنا کے دوسری سائڈ بٹھا دی ہے. اب یہ پی ایس سی کی جو چیئرمین شپ لی ہے نور عالم خان نے، وہاں وہ نیب کو بلا کے اپنے کیسز فارغ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں ان کو مہنگائی بھول گئی ہے؟ اب تو نہیں تقریریں آ رہی ویسی. اب تو سارے وہ جو لوگ ہمارے سے لوٹے ہوئے تھے ان کو سب کو چیئرمین بنا دیا. اسٹینڈنگ کمیٹی کی لسٹ تو نکالیے گا آپ. بہت ساروں کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈال دی ہے. بیرونی دورے پچھلے جو اتنا تو پر نوازنے دینا، انہوں نے آپ سے بے وفائی کی ہے، آپ چاہتے ہیں انہیں نوازے بھی نہ. اور میں نے تو بڑا برمنا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں پلاننگ منسٹری کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی.
احسن اقبال صاحب کرپشن بھی حلال کروا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں چائے پینی چھوڑ دو, امپورٹ بل کم ہوگا. خود نئی انہوں نے V8 بلیک کلر کی نکلوائی ہے. جو ڈرائیور میرے پاس ہوا کرتا تھا وہ ان کا ڈرائیور ہے. 15 سے 20 ہزار روز کا خرچہ ہو رہا ہے تیل کا. وہ اب کل کی پرائسز کے بعد, پرسوں کی 100 روپے بڑھنے کے بعد اب 30,000 پہ چلا گیا. شرم آنی چاہیے ان کو لوگوں کو. آپ کس منہ سے آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم جب آسٹیرٹی کہتے تھے تو لوگ ہنستے تھے. ہمارا پرائمری سرپلس ہوا نا, جب آپ خود غریب قوم کو آپ آ کے مشورے دے رہے ہیں کہ اور کم کر لو, کھانا پینا چھوڑ دو, اور خود آپ کے نخرے ٹکڑے ختم نہیں ہو رہے, تو لوگ کیا کریں اس کے بعد؟ جن کے بچے اسکول جانے سے رہ جائیں گے, اب آپ کو پتا ہے پیپر کتنا مہنگا ہوا ہے. ابھی جب 3 مہینے کی چھٹیاں ختم ہوں گی اور جس وقت مارکیٹ میں کتابیں نہیں ہوں گی, پھر بتائیں کیا کریں. جو اسٹیشنری وغیرہ جب لیں گے بچے, جب اسکول کھلیں گے تو وہ ایک دیکھیے امیر, ہم ہمارے بچے بھی ہیں, ہم حق حلال کماتے ہیں, ہماری تو جو تنخواہ ہوتی ہے ہم ہمیشہ اس میں گزارا کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر میں اس وقت اپنی مڈل کلاس یا اپر مڈل یا لوور مڈل کی ترجمانی کر رہی ہوں, مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ پھر نیچے والے طبقے کا سوچیں. جو میں حیران ہو رہی ہوں, لوگ بازاروں سے ڈر گئے ہیں. وہ بازار آتے ہیں, میں نے لوگوں کو دھاڑے مار مار کے روتے دیکھے. ہم نے 4-5 دن اس جلسے کے لیے مری روڈ پہ جا کے مختلف جگہوں میں اندر ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپینگ کی. ہم نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں, آپ ذرا دیکھیں. بندہ لرز جاتا ہے جس طرح خواتین نے اور لوگوں نے جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دی, ان کی نسلوں کو بددعائیں دی. عوام بے بس ہو گئی ہے اس وقت. ان کو آپ نے اتنا دیکھیں, مجھے یہ ادارے, یہ حکومت, یہ اسلامی جمہوریت جو آپ نام لیتے ہیں, جمہوریہ پاکستان, جمہور کا مطلب کیا ہے؟ آپ عوام کے لیے ہی نہیں اگر کچھ دے رہے اور اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, پھر ہم مطلب پھر کیا فائدہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ کوئی سیگمنٹ اگنور ہو جانا پاکستان میں اس سارے ڈرامے میں, تو وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے, جن کے نام پہ یہ سارے تماشے ہیں. بہت شکریہ, بڑے دل سے, اور آپ بڑی پرو پیپل باتیں کر رہی تھیں, اور اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ واقعی خاتون ہوتے ہوئے بہت سارے مسائل جو خواتین کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے, جن کا ایک خاتون پارلیمنٹرین ہوتے ہوئے, وہ آپ بہت بہت شکریہ. اسامہ, راجہ ریاض صاحب, ان کو اپوزیشن تو نہیں, ان کو تو شہباز شریف صاحب کی بی ٹیم کہنا چاہیے, اور وہ مل کے کھیل کھیلا جا رہا ہے, وہ اپوزیشن تو کر نہیں رہے. تو اصل اپوزیشن جو ہے وہ بھلے اب اسمبلی میں نہیں ہے عمران خان صاحب, لیکن جیسے تیسے جینون اپوزیشن تو اس وقت پی ٹی آئی کی صورت میں ایک بڑی جماعت ہے. باقی تو 9 ساری جماعتیں وہ پاور میں ہیں اس وقت. ایک جماعت اسلامی ہے, ایک جی ڈی اے ہے, وہ بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی کی طرح کی ملک گیر جماعتیں نہیں. تو ایک ہی جماعت اس وقت ہے اپوزیشن میں جو ملک گیر جماعت جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ تحریک انصاف کی صورت میں. تو عمران خان صاحب کے اوپر اسامہ کیا یہ بہت بھاری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو جن تکالیف کا خود کنول ذکر کر رہی تھی, ان تکالیف کی نمائندگی کون کرے گا اس وقت؟ اس کے اوپر کون حکومت کا گریبان پکڑے گا؟ وہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے. سو جس طرح آج وہ باہر نکلے ہیں, اگر وہ باہر نکلیں گے تو حکومت پر دباؤ بڑھے گا نا. دیکھیے عمران خان صاحب تو وہ کر رہے ہیں, یہی بات انہوں نے آج بھی کہی ہے کہ کیا صرف عمران خان نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ یہاں ملک لٹتا رہے, برباد ہوتا رہے, یہاں پر تباہی آتی رہے تو عمران خان ہی؟ کیا دیگر ادارے نہیں دیکھ رہے کہ ملک چوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے, یہاں لوٹ مار مچی ہوئی ہے, یہاں بے روزگاری ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی ہے, تو صرف عمران خان ہی ہے؟ تو آپ اس کو عمران خان صاحب کی قسمت کہیں یا ان کے اوپر یہ چیز آئی ہے, کیا ان کے علاوہ اب لیڈرشپ میں اگر دیکھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ میں تو کوئی نہیں بچا. کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں اگر دیکھیں تو ایک مذاق ہے, اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ جائے. سب سے سپریم ادارہ جہاں سے قانون بننا ہے, جہاں سے ملک چلنا ہے, جہاں سے حکومت بننی ہے, سب کچھ وہاں سے ہونا ہے, سب اداروں کا رول وہاں سے ڈیسائیڈ ہونا ہے, تو لوگوں کے ریپرزنٹیشن وہاں پر ہے. لوگ اس سے ہی مطلب ان کو ہے کہ ہمارے معاملات تو یہاں سے نہیں ہیں, یہاں تو لوگ آتے ہیں اپنے معاملات چلانے, جو اس کے ممبر بننا چاہتے ہیں. وہ اگر ایم ایل اے بن گیا ہے تو اس نے پیسے لے کر جناب آگے سینٹر بنوانا ہے, اور وہاں سے اس نے پھر اپنے کام نکلوانے ہیں, وہ اپنے بچوں کو, دیگر رشتے داروں کو وزیر لگوانا ہے, جو اس کے کاروبار ہے ان کو چمکانے کے لیے کام کرنا ہے, اس نے جانا ہے, اس نے موجیں کرنی ہے, یہاں پیٹرول مہنگا ہوتا رہے گا, اس کو کیا ان کے 8-10 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی, اور وہ جناب سٹارٹ بھی رہتی ہیں چاہے وہ کھانا لینے بھی جائیں آدھا گھنٹے کے لیے. تو وہ بالکل ایک سسٹم اور طرف ہو گیا ہوا ہے. اور جو آپ بات کر رہے تھے ابھی, دیکھیں اگر عمران خان صاحب نہیں نکلتے تو واقعی پھر مجھے لگتا ہے کہ ملک سے جتوں کی صورت میں پھر جہاں لوگوں کو ملتا ہے, اب مجھے بتائیں روڈ بلاک کرنے سے تو پھر عوام کا نقصان ہے. کیا خدا نخواستہ لوگ گریڈ اسٹیشن جب چلائیں گے
تو ملک کا نقصان ہے, ان کا اپنا نقصان ہے, تو اس طرح نہیں جانا چاہیے. اس لیے پولیٹیکل لیڈرشپ بڑی ضروری ہوتی ہے, اپوزیشن بڑی ضروری ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک دھارس ہو, ایک امید ہو کہ اچھا یہ بات کر رہا ہے, یہ آ کر کچھ بہتر کر سکتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ اسامہ سوال کیا کہ اگر لوگ اپنے طور کرنا شروع ہو جائیں گے پھر تو وہ کریں گے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب آج کے پرائم منسٹر چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو لوڈ شیڈنگ اس سے زیادہ بدتر ہوا کرتی تھی, اور پنجاب میں کتنے جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے, لوگوں نے واپڈا کے انسٹالیشنز کو آگ لگا دی, پولیس اور لوگوں کے درمیان ہر وقت پورا پنجاب ایک میدان جنگ بنا رہتا تھا. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ. فواد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فواد صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ فواد صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کریں. فیصل صاحب, سر یہی سوال میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا کہ عمران خان صاحب کو جو اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے, اگر وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو, ان کے غم و غصے کو, ان کی توقعات کو سٹریم لائن نہیں کریں گے ایک ڈیموکریٹک اپوزیشن میں, تو لوگ تو پھر اس انتشار کی طرف جا سکتے ہیں جس کا اسامہ ذکر کر رہے ہیں. یہی وہ خطرناک بات ہے جو آپ نے سوال اٹھایا, یہی ہے کہ عمران خان نے جو راستہ اپنایا ہے پارلیمنٹ سے باہر آنے کے بعد مسلسل انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے, اور جو ان کا مطالبہ ہے وہ اب سچ بھی ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مہنگائی بڑھانا, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں, عوامی مسائل کو نہ دیکھنا یا اس پہ توجہ اس طرح کی نہ دینا, ان کے اپنے بیانات ان کی اسٹریٹجیز کے خلاف نظر آ رہی ہے. اور وہ جو کام کر لیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ اپنے کیسز ختم کرنا, ان چیزوں کو. اچھا فیصل صاحب, ایک لمحے کے لیے میں آپ کو روک رہا ہوں معذرت کے ساتھ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ. فواد صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے. جی فواد صاحب, آپ ہمارے ساتھ کیا آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں؟ میں آپ کا نام اناؤنس کرتا ہوں, لائن ہی ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم سوال یہ اٹھا رہے تھے کہ اس وقت راجہ ریاض تو بی ٹیم ہے پی ڈی ایم کی, وہ تو فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور جس ڈیموکریسی میں اپوزیشن نہ ہو وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ فاشزم میں تبدیل ہو جاتی ہے. سو جینوئن اپوزیشن جو ہے وہ جیسی تیسی وہ آپ کی پارٹی کی صورت میں ہے, اور آپ نے پبلک سینٹیمنٹس کو اور ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. سو آج جیسا پاورفل شو کیا ایک وقفے کے بعد, اب آگے بھی ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی کہ حکومت بھلے مانے نہ مانے لیکن کم از کم آپ لوگوں کے ایشوز کو تو اچھالتے رہیں؟ لیکن میر بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے, یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے, اور یہی وجہ ہے الیکشن نہ کرانے کی اس وقت جو یہ ایک کرائم الائنس چل رہا ہے اس کی. اب پرابلم ہمارا کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو کمزوری ہماری آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہم وائلنس پہ نہیں جانا چاہتے. وائلنس میں ہم اگر جائیں تو پھر ہم اگر چلے جائیں گے ہم روک نہیں سکتے تھے, کیونکہ لیڈرشپ جو ہے جو اگر ایک وائلنس پہ لوگوں کو اکسانا شروع کر دے تو پھر لوگ تو اس وقت اتنے تنگ ہیں, آپ کسی جگہ کے اوپر بھی, اور زیادہ وائلنس کے لیے بہت لوگ بھی نہیں چاہیے ہوتے, تھوڑے سے لوگ بھی کافی ہیں اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن پھر اس کو روکیں گے آپ کیسے؟ تو یہ چیز رانا ثناء اللہ جب رول بات اپنا کرتا ہے یا جو باقی نون لیگ بات کرتی ہے, لیکن یہ 25 کو یہ پولیس والے ہم نے لگائے, ہم آنسو گیس ماریں گے. آج بھی آپ رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھتے نا جی, ہم نے نئی فریش منگا لی ہے آنسو گیس اور ہم دیکھ لیں گے. اب ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں تو ایسے نہیں ہوتا. ڈیموکریٹک کوئی بھی بندہ جس کا چھوٹا موٹا ڈیموکریٹک کریڈینشیل ہو وہ تو ایسی باتیں نہیں کرے گا. اور اسی لیے جو رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں جب حکومت سے ہٹتے ہیں پھر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. جو رانا ثناء اللہ کا ساتھ ہوا ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا, وہ تو یہ بتا ہی نہیں سکتے جو ان کے ساتھ ہوا, وہ ان کی اسی وجہ سے ہوا. اب یہ جو سچویشن ہے یہ کیچ 22 ہے, لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاجی تحریک کو لے کے چلیں, اور پولیٹکل پریشر تو بہت اب اس سے زیادہ اور کیا کریں. اچھا فواد صاحب, آج ہم بڑا کینلی آبزرو کر رہے تھے جب یہ آپ کے ایپیکس آف جو جلسہ تھا, یعنی خان صاحب کی سپیچ سے کچھ دیر پہلے تک جو 25 بڑے چینلز ہیں پاکستان کے نیوز چینلز, ان میں سے 21 چینلز نے آپ کے جلسے کا آج بائیک آؤٹ کر رکھا تھا. تو یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ خود انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, تو یہ کون ہے جو یہ میڈیا کنٹرول ہو رہا ہے یا میڈیا مینج ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ نہیں جی, ورس کنٹرول ہو رہا ہے, مینجمنٹ پیچھے رہ گئی ہے.
یہ تو بدترین سینسرشپ ہے جس سے پاکستان میں میڈیا گزر رہا ہے، اور جو لوگ اس وقت ایک ڈیر کر رہے ہیں کھڑے ہونے کی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ تو بول ٹی وی ہے، ARY ہے، تھوڑا بہت ایک دو چینل اور ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہیں اس آپریشن کے خلاف، اس آئی وڈ سے کہ ایک فاشزم کے خلاف. باقی تو میڈیا میں جو لوگ، کچھ لوگ تو ویسے ہی بکے ہوئے ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ کنٹرول ہو رہے ہیں. عامر عباس صاحب، اگر آپ کی اجازت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل کریں سر. فواد بھائی، فیصل عزیز بات کر رہا ہوں. آج خان صاحب کی تقریر میں دو چیزیں بہت کھل کر آئیں. انہوں نے کہا نیوٹرل آپ کے پاس بہت طاقت ہے، اور کیسے آپ نے ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو اس ملک پر مسلط کر دیا، اللہ پوچھے گا. ایک یہ والا معاملہ. دوسرا یہ کہ بھائی ملک کو لوٹنے والے جنہوں نے لوٹا ہے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو NRO لے لیا ہے، انہوں نے نیب کا ستیہ ناش کر دیا ہے، انہوں نے FIA کے ساتھ کس طرح کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت سو موٹو لے، اور وہ بھی عدالت کو بھی کہا اللہ پوچھے گا. اب یہ دو جو ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا. یہ مطالبات ہیں، یہ اللہ پوچھے گا دعا ہے، یہ ریکویسٹ ہے، یہ پیغام ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. دیکھیں، احتجاج کا بھی تو فارم ہوتی ہے نا. آپ اپنی، جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ آپ کیا احتجاج کریں گے. جس طرح انہوں نے شروع میں کہا کہ میں کوئی اداروں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے لیے تو نہیں نکلا ہوا، یا ان سے لڑنے کے لیے تو نہیں نکلا ہوا. تو آپ اداروں کے ساتھ جو اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرانے کے لیے کیا لینگویج استعمال کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مور کائنڈ آف ایک ایجیٹیٹ کیا ہے انہوں نے ایشو اداروں کے سامنے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک دو بدو لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتے، لیکن یہ ایشوز ہے اس کے اوپر آپ کو نیوٹرل آپ کا رہنا فیصلہ جو ہے وہ جاتی ہے پاکستان سے. اچھا فواد صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے بھی 3 ہفتے کے بعد واپسی کی خبریں آ رہی ہیں. تو ایک شخص جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، ایبسکانڈر ہے، جس کے اوپر خود کرپشن کے الزامات ہیں، کرپشن کے مبینہ ملزم کو نیشنل ایکسچیکر کا کسٹوڈین بنا دیا جائے اگر، سو واٹ ایلس وی وانٹ ان دس کنٹری کی، اور تباہی کیا ہوگی پھر؟ صحیح بات. نہیں، ابھی میرا خیال اب ایک اور یہی رہ گیا کہ کلبھوشن یادو کو، یہ جو اپنا ہمارا انڈین اسپائی ہے جس کو کلبھوشن، جس کو اریسٹ ہوا ہے، اس کو ہم اپنی اینٹی ٹیررسٹ ونگ کا یا CTD کا ہیڈ لگا دیں. یہی ایک شاکنگ خبر ہے. چلے تھوڑا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کر دیں، NSA کر دیں. NSA کی سیٹ خالی ہے محیط کے بعد، اسے لگا دیں. بس یہی رہ گیا ہے. باقی تو میرا خیال ہے کوئی کرمنل بچا نہیں ہے جیلوں میں جو کہ اس حکومت میں اکوموڈیٹ نہ ہوا. اچھا، یہ کچھ نئی ترامیم بھی لا رہے ہیں نیب کے اندر. وہ میری اطلاع کے مطابق جو زرداری صاحب کا اور فریال بی بی کا جو دکھ ہے کہ ان کے کیسز یہاں چل رہے ہیں، تو اب یہ پہلے کچھ ترامیم آ گئی ہیں، پھر ایک اور ترمیم آ رہی ہے کہ یہ جتنے کیسز ہوا کریں گے اب وہ اپنے اپنے زون میں چلیں گے، یہاں نہیں چلا کریں گے. تو ان کے کیسز سارے واپس سندھ چلے جائیں گے. یہ کیسز میں نہیں کیا گیا جی. اگر یہ کیسز اب رانا ثناء اللہ چلا رہے ہیں اور وہ نیب اب انہیں رپورٹ کر رہی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں تو ویسے ریلیونٹ ہو گئی ہیں. تو آپ رکھیں نہ رکھیں، یہ تو رسمی ہے نا، انہوں نے تو اب ختم ہونا ہے. جس طرح سے وہ آپ دیکھیں کچھ FIA کا 16 ارب کا کیس ہے، جس طرح سے وہ تباہ ہوا ہے اور اس کا پروسیکیوٹر ہی مل گیا. ابھی آپ اندازہ لگائیں، یہاں پہ ہم کہتے تو ہیں کہ بڑی PTI بڑی فیل ہوئی، احتساب نہیں کر سکی. یہ نہیں، جو شخص 3 سال آصف زرداری اور فریال تالپور کے کیس نیب کے پروسیکیوٹر کے طور پہ پروسیکیوٹ کر رہا تھا، وہ پرسوں جو ہے سندھ حکومت نے اس کو ایڈوکیٹ جنرل لگا دیا. مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ سندھ کے اندر وہ پروسیکیوٹر ہے زرداری اور فریال تالپور کا، اور وہ اتنا اچھا پروسیکیوٹ کر رہا تھا کہ اس کو انہوں نے سندھ حکومت کا ایڈوکیٹ جنرل لگا دیا. کمال ہو گیا. اندازہ لگا لیں. اچھا چلے آخر میں فواد بھی یہ بتا دیں کہ اتنی اہم پٹیشن سپریم کورٹ میں کی ہے، اور آج اس کا ایکس پرائم منسٹر نے ذکر بھی کیا اپنی سپیچ میں یہ نیب ترامیم کے حوالے سے، اور خود سپریم کورٹ کا جو سو موٹو نوٹس ہے وہ آپس میں کمپلیمنٹ کر رہا ہے آپ کی پٹیشن اور سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس.
تو ابھی تک کیس ٹیک اپ نہیں ہو پا رہا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امید ہے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی, مجھے لگتا ہے. ابھی تو بھی انہوں نے ایک دفعہ ریٹرن کیا وہ ایک کے ساتھ آبجیکشن کے ساتھ, تو ہمیں مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو جلد ٹیک اپ کرے گا. یہ ایکچولی جو سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن ہیں, جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سوموٹو کیس میں, وہی اسی کے اوپر جو ہے وہ ہے. اور امید ہے سپریم کورٹ اتنی ان کو جو ہے وہ اندھیر نگری نہیں مچانے دے گا جس ارادے سے یہ حکومت میں آئے. اس وقت نمبر گیم چل رہی فواد صاحب 9 اور 13 کی. 9 سیٹیں چاہیے حمزہ شہباز کو سروائیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو, 13 سیٹیں چاہیے آپ کو 20 میں سے حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے. مقابلہ بڑا سخت ہے. نہیں دیکھو, اس وقت تو 173 سیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس, 173 ہے کے پاس حمزہ کے پاس, 177 ان کے 73 آپ کے ہیں. نہیں, وہ 4 انڈیپینڈنٹس ہیں نا, 173 ہیں, 4 انڈیپینڈنٹس ہیں, بلکہ 5 انڈیپینڈنٹس ہیں, کبھی نثار صاحب بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ تو ہر گنتی سے پہلے اپنا نیا فیصلہ کرتے ہیں, تو ان کا دیکھتے ہیں ابھی کیا ہے. چودھری نثار صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو چودھری صاحب نے اگر فیصلہ کیا ہماری حمایت کا تو پھر ہم 174 ہو جائیں گے. اور یہ ہمیں اس وقت ایکچولی آپ سمجھیے کہ وہی 13 سیٹیں دونوں کو ہی چاہیے. لیکن میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر آپ 13 سیٹیں مل بھی جائیں گی تو حکومت تو بڑی فریجائل ہوئے گی, اور یہ الٹیمیٹلی تو آپ کو جنرل الیکشن ہی کرانے پڑیں گے جیسے چیف جسٹس صاحب نے آبزرو کی. لیکن چلیں وہ لاسٹ کوشچن تھا, یہ لاسٹ کوشچن لے لیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرجائل گورنمنٹ ہوگی, بٹ ایک تو آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ بنا کے اس پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں, ساتھ ہی کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. ادھر آپ ایسے مستعفی ہو چکے ہیں, سندھ سے لوگ استعفیٰ دے دیں, پھر حکومت یہ 1/5 حصے پہ حکومت خاک چلے گی کیا؟ ہاں نہیں, یہ تو صحیح ہے آپ کی بات. وہ اگر ہم حکومت بنا لی تو پھر تو ظاہر ہے 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہوگی, تو وہ پھر جنرل الیکشن کرانا آسان ہوگا. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل عزیز صاحب, یہ جو اب الیکشن والا ہے, اسی پہ ذرا آخری سوال آپ سے, اور اسامہ بھی اگر ہمارے پاس ٹائم میں بات کر لیتے ہیں, کہ اب اصل جو جوڑ پڑے گا وہ تو 17 جولائی کو جوڑ پڑنا ہے فیصل صاحب, اور وہ دو نیریٹو ہیں, عمران خان صاحب کا اور پی ڈی ایم کا نیریٹو. ایک تو دونوں نیریٹو کے لیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا, اور پھر اس کے بعد آگے اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی, اس کے لیے بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا. بہت بہت صحیح آپ کا تجزیہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو آج کے جلسے کے بعد کا نیریٹو بنایا ہے عمران خان نے, جتنے جلسے آج تک ہوئے عمران خان کے, یہ سب سے زیادہ کانٹینٹ کے ساتھ بڑا مربوط تھا, بڑا پنچ تھا اس کے اندر. اور وہ کلپس چلانا شروع ہوں گے, اب چلنا شروع ہوں گے, تو وہ بڑا کیمپین میں ان کو سپورٹ کرے گا. اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی جس سطح کے اوپر ہے پنجاب میں, خاص طور پہ میں کچھ چند روز پہلے پنجاب کے ایک شہر میں تھا, بڑے زبردست قسم کے ذمہ دار جو فصلیں لگاتے ہیں, انہوں نے ایک ایسی بات کی جو ان کے دل سے آ رہی تھی اور ان کی آنکھوں کے اندر نمی آ گئی تھی, آنسو گرنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ شاید ہم مستقبل میں, بڑے ٹھیک ٹھاک وزنی آدمی ہیں, مستقبل میں شاید وہ فصلیں اس طرح سے اگا نہیں پاؤں گا, میں اپنے لوگوں کے لیے ہی خالی اناج اپنے گھر کے لیے بنا پاؤں گا, کیونکہ ہم جو پانی لیتے ہیں وہ ٹیوب ویل سے لیتے ہیں, اور اس کے لیے ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے اور یوریا کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے, ڈیزل اویلیبل نہیں ہے, پانی آ نہیں رہا, میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو اس لیے جو فوڈ کی سیکیورٹی کی بات بار بار ہو رہی ہے, اس پہ بڑا معاملہ آئے گا, اور انہوں نے ساری ذمہ داری آ کے ٹھہرائی اس حکومت کے اوپر. تو یہ جو نیریٹو ہے عمران خان کا بڑا مضبوط ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. آپ مجھے تو یہی بات میں چلیں 5 سیکنڈ میں نمٹا کے اور ہم ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب آپ کا بھی, اور اسامہ غازی آپ کا بھی. جو فیصل صاحب فرما رہے تھے, یہ صرف ایک ایگریکلچرسٹ نہیں, ایک دکاندار نہیں, ایک مزدور نہیں, ایک انڈسٹریلسٹ نہیں, کوئی انٹرپرینیور نہیں, ایک تنخواہ دار شخص نہیں, ہر فرد معاشرے کا اس وقت, ہر فرد. آپ یقین کریں کہ اپر کلاس لوگوں میں سے بھی مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جو کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, المان النفیس کے اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو باقی طبقوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا بول نیوز.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।